نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد اللہ تعالی۔ آپ وضو کے فرائض کے تحت سن رہے تھے کہ وضو کے فرائض ہیں کہ رب کریم شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ میں کل یہ بتا رہا تھا کہ چہرے کو دھونا، چہرہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے۔ اس کے بعد رب کائنات جل وعلا کا جو ارشاد گرامی قدر ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، یعنی کوہنی کو دھونے میں شامل کیا جائے گا۔ المرفقان والکعبین تدخلان فی فرض الغسل، کہ یہ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے فرائض میں شامل ہیں، یعنی ان کو بھی دھویا جائے گا۔ سر کا مسح رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے برؤوسکم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور آپ اپنے سروں کا مسح کر لیں۔ سر کا مسح کرنا چوتھائی حصے کا فرض ہے۔ پورے حصے کا یعنی پورے سر کا مسح کرنا میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کی سنت مطہرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید نے جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کتنے حصے سر کا مسح کرو، پورے کا مسح کرو یا آدھے کا مسح کرو یا چوتھائی کا حصہ مسح کرو۔ یہ میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارکہ سے یہ ثابت فرمایا کہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں وضو فرمایا کہ آپ کے سر مقدس پر امامہ شریف بھی سج رہا تھا، یعنی امامہ شریف پہن کر وضو فرمایا، اور جب آپ نے مسح فرمانا چاہا تو امامہ شریف کو ایک دست مقدس سے اوپر اٹھایا اور دوسرے مبارک ہاتھ سے سر مقدس کا مسح فرما لیا، یعنی پورا امامہ شریف اتار کر پورے سر کا مسح نہیں فرمایا۔ یہ ہمیشہ نہیں ایسے کیا، جو عمومی طور پر تھا وہ سارے سر کا مسح فرمایا، لیکن کبھی ایسے بھی کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے اور فقہاء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یعنی آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کے سامنے سر کے مسح کا وہ انداز پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے۔ اپنے ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر کے، پہلے آپ ہاتھ دھو رہے تھے، آپ نے چہرے کو دھویا، آپ کے ہاتھ تو گیلے ہیں، بظاہر گیلے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ دھونے کے لیے بھی اپنے ہاتھوں میں پانی لیا تھا، اپنے چہرے کو دھویا تھا، ہاتھوں میں تری ہے، پانی ہے، لیکن یہ پانی اور تری کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے اپنا چہرہ دھو چکے ہیں اور آپ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا تھا جب آپ دھو رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، آپ اپنے ہاتھ مر رہے تھے، تو اب آپ نے اسی پانی سے مسح نہیں کرنا ہے، پانی اب نیا لینا ہے، یعنی نئے سر سے اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کرنا ہے۔ یہ پانی تو وہ مستعمل ہے نا، استعمال ہو گیا، جو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیرا، تو اب آپ کیا کریں گے، نیا پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے یہ دونوں انگلیاں اور انگوٹھا جدا کر لیں گے، یہ درمیان والی لمبی انگلی اور اس کے ساتھ والی اور چھنگلیاں، یہ تینوں انگلیاں یوں ملائیں گے، جس طرح آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا، ان انگلیوں کو میں نے جدا کر لیا، شہادت کی انگلیوں کو، اور ان کو ملا لیا، اور اب ان دونوں کو یوں کر کے ہم اکٹھا کریں گے، یعنی یہ 6 انگلیاں اکٹھی ہو جائیں گی، 3 اس ساتھ کی 3 اس ساتھ کی۔
ہم پیشانی پر رکھیں گے، جہاں بال اگتے ہیں اس جگہ رکھیں گے، اور یہ انگلیوں کا پیٹ یہ والا حصہ صرف مس ہوگا، ہتھیلی مس نہیں ہوگی۔ ہم اپنی پیشانی پہ رکھیں گے، اسی طرح ان کو پیچھے لے جائیں گے یہاں تک کہ گدی، جس کو پنجابی میں ہم گچی کہتے ہیں، گردن جہاں سے شروع ہو جاتی ہے، بال یہاں ختم ہو جاتے ہیں انسان کے سر کے، وہاں تک ہم لے جائیں گے، اس طرح لے جائیں گے، اور انگلیوں کا صرف یہ حصہ مس ہوگا۔ اس کے بعد ہم درمیان میں یہ، اور واپس اس طرح کانوں کے اوپر کے وہ یہ حصہ سر کا اپنی ہتھیلیوں سے مسح کرتے ہوئے ہم آگے لے آئیں گے، یعنی یوں پیچھے اور یوں آگے۔ اس طرح ہماری یہ انگلیاں، یہ ہتھیلی کا یہ حصہ پیٹ، یہ سارے کے سارے مس ہو گئے۔ یہ دونوں انگلیاں اور انگوٹھے خالی رہے، انگلیوں کے ساتھ کان کے اندر کے حصے کا اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر کے حصے کا ہم مسح کر لیں گے۔ اس طرح یہ مسح مکمل ہو گیا، یعنی اتنا عمل کر لینے سے سنت مصطفیٰ کریم پر جو عمل تھا وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے گا، یہ بھی سنت ہے، اور پھر اگلے حصے کا مسح نہیں کیا جائے گا، یہ بدعت ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اگلے حصے کا مسح نہیں کیا، پچھلے حصے کا یوں کر کے مسح کیا ہے۔ اس طرح مسح کے وہ سنن، مسح کے فرائض اور مستحبات سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو اس طرح مسح کرتا ہے، اپنی گردن کا مسح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی مسح کرنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ لیکن میں قبل ازیں آپ کو یاد ہوگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اس لیے اگر کسی نے یہ انداز اختیار نہیں کیا جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، بلکہ ہاتھ گیلے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا، ایسے ہی سر پر پھیر لیا، مسح ہو جائے گا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے کبھی کبھی بیان جواز کے لیے ایسے بھی کیا ہے کہ ایک دست مقدس سے اپنے مبارک امامہ شریف کو اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر کے چوتھائی حصے کو یوں کر کے مس کر لیا، مسح ہو گیا۔ یعنی اتنا بھی کر لینے سے مسح ہو جائے گا۔ اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ نے یہ عمل کر لیا کہ غسل کے فرائض انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے، وہ 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھو لینا۔ اگر آپ نے غسل کرتے ہوئے میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ کو اپنایا کہ پہلے استنجا کرنا ہے، ہاتھوں کو دھونا، پھر کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پورا وضو فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے کلی کی ہے، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ نے پورے بدن پر پانی بہا لیا، تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ کو سارا وضو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، نہ سر کا مسح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے بدن کو آپ نے دھو لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسح کرنے کی الگ ضرورت نہیں ہے، گویا آپ کا وضو ہو گیا۔ اس وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دوران غسل آپ کا وضو ٹوٹا نہ ہو۔ اگر دوران غسل آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو آپ کو دوبارہ پھر ان چیزوں کو اپنانا ہوگا کہ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، تاکہ جو وضو کی سنتیں ہیں یہ ادا ہو جائیں۔ فرائض تو ادا ہو جائیں گے جب اپنے پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو امام شافعی فرماتے ہیں وضو شکست ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کو دہرانا پڑتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، وضو بدستور باقی رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ہاں البتہ میں اس جگہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ امامت کروانے والے ہیں، اگر آپ نے امامت کروانی ہے تو پھر سارا احتیاط کریں، پھر آپ کا ہاتھ ایسے ہو جائے، لگ جائے شرمگاہ، تو خود دوبارہ پھر وضو دہرا لیں، کیونکہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، تنہا خود نہیں پڑھنی۔ اگر امام سے تھوڑی سی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے اگر مقتدیوں کی نماز میں نقص آ جائے تو ذمہ دار امام ہے، اس لیے اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسے چاہیے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا وہی مسلک ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں،
امام کو چاہیے کہ وہ زیادہ احتیاط کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں کہ وضو شکست ہو جائے گا، اس لیے وہ احتیاط زیادہ کریں، لیکن وضو بہرحال ہو جائے گا، اس کو محتاط ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے تقویٰ کی یہی ایک نشانی بتائی ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، معمولی سی شبہ بھی ہو تو اسے بچ لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے بازو کو دھویا اور کونی کو بازو کے دھونے میں شامل کر لیا۔ اسی طرح پھر آپ نے مسح کیا، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا اور ٹخنوں کو بلکہ نصف پنڈلی تک کو اس میں شامل کر لیا۔ یہ ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب اپنی امت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد اتنی کثرت کے ساتھ ہوگی۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ الثناء نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، یعنی جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے اللہ رب العزت جل مجید نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کی بے تشریف فرمائی ہے، وہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب نبیوں کی امتیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو صفوں میں ترتیب دے گا تو 120 صفیں ہوں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان میں تنہا مجھ مصطفیٰ کی 80 صفیں ہوں گی، امت مصطفیٰ کی 80 صفیں ہوں گی، باقی سارے نبیوں کی ملا جلا کر 40 صفیں ہوں گی۔ تو میرے کریم آقا جب اپنی امت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کے دن امت مصطفیٰ کریم کیوں کر پہچانی جائے گی، یعنی یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تھا جس کا جی چاہے اس چمک میں اضافہ کر لے۔ تو اضافہ کے صحابہ کرام نے 2 معنی بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ صحیح ترین طریقے سے وضو کرے، دوسرا یہ وضو پر وضو کرنا، یعنی پہلے آپ کا وضو تھا دوبارہ آپ پھر وضو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق آپ کو 10 نیکیاں اضافی مل جائیں گی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے وضو کیا اور ایسا عمل کیا کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، مثلا نماز پڑھی ہے یا آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر قرآن مجید فرقان کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، پاکیزگی شرط ہے، یعنی غسل کی حاجت نہ ہو، آپ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، دیوار پہ لکھا ہوا ہے تو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہاتھ میں قرآن کریم کو پکڑنا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون کے تحت آپ کو وضو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے، طواف کرنا ہے پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے، یعنی ایسا عمل کیا کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، آپ نے وضو کر کے وہ عمل کر لیا، اب دوبارہ آپ کا وضو ابھی ہے، دوبارہ وضو دہرائیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ اپنی اس روشنی کو مزید بڑھا لو کہ پہلے بھی وضو تھا پھر دوبارہ وضو کر لو، لیکن اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے لیے وضو شرط ہے، جس طرح بھی میں بتا چکا ہوں کہ نماز کی ادائیگی، ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کریم کا پڑھنا، طواف کعبۃ اللہ کرنا، کیونکہ ان کے لیے وضو شرط ہے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، وضو کر کے بیٹھے تھے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پاک پڑھا، نہ طواف کعبہ کیا، آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ نے وضو کا جس کے لیے ہونا ضروری ہے وہ کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کریم پڑھا ہے یا طواف کعبۃ اللہ کیا ہے، پھر آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا وضو ہے، پھر آپ کو اضافی وضو پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، وضو کر چکے ہیں، پھر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، ویسے بیٹھے رہے
یا کوئی کام کیا اب دوبارہ پھر وضو کر رہے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ آپ کو بلا وجہ پانی ضائع کرنا ہے۔ وضو آپ کا ہے، ہاں البتہ آپ نے ایسے عمل کر لیا تو دوبارہ وضو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ صورتحال ہے کہ اس روشنی کو بڑھانے کی، اور دوسرا صحیح ترین طریقے سے وضو کرنا، اور تیسرا یہ کہ اعضائے وضو کو تھوڑا سا زیادہ دھو لینا، یعنی جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کونیوں سے اوپر تک ذرا دھو لینا اور ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھو لینا، یعنی وضو کے اعضاء کو ذرا زیادہ مبالغے کے ساتھ صاف کر لینا، یہ ہوگا اس میں یعنی اس روشنی میں اضافے کرنے کا باعث۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ شہادہ، شہادہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ رب کائنات جل جلالہ اس خوش قسمت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، گویا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ میرے بھائی نے ایک سوال بھی کیا ہے، یہ سوال میرے بھائی نے کیا ہے کہ آپ نے تو یہ بتایا کہ بعد میں کلمہ شہادت پڑھا جائے، لیکن کچھ لوگ دوران وضو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دوران وضو اگر پڑھ لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر دوران وضو بھی کوئی آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے یا وضو کی دعائیں اس نے یاد کر رکھی ہیں تو بہت بہتر ہے۔ ہاں البتہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھ لینا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے ایک روایت کے مطابق غسل کے برابر اللہ رب العزت جل وعلا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل جو ابھی میں بتا چکا ہوں وضو کرنے کا یہ طریقہ، اس کو اپنایا جائے گا۔ آخر میں اب پاؤں کو دھونا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ پاؤں کو دھوتے ہوئے جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے ٹخنوں کو اس میں شامل کر لیا جائے گا، بلکہ نصف پنڈلی تک دھو لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اعضائے وضو زیادہ چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ بعض اوقات خصوصاً سردیوں کے موسم میں کہ جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹخنوں کے پیچھے والا حصہ، ایڑیوں کے اوپر والا حصہ جو اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے، پٹھے کے ساتھ والا دائیں بائیں والا حصہ بعض اوقات وہ خشک رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا تھا کہ حالت سفر میں جب وہ چشمے پہ وضو کر کے حاضر خدمت ہوئے تو میرے کریم آقا نے ان کی ایڑیوں کو خشک دیکھا تھا اور فرمایا تھا خشک ایڑیاں جہنم میں ہوں گی، یعنی ان کو صحیح طریقے سے دھو کے آؤ۔ میرے کریم نے ان کو واپس بھیجا تھا تاکہ ایڑیوں کو بھی دھو لیا جائے، یعنی کوئی حصہ وہ کہ جس پہ پانی کا بہانا فرض ہے دوران وضو یا دوران غسل، اس کا خشک رہ جانا غسل اور وضو کو کامل نہیں رہنے دیتا۔ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نیل پالش وغیرہ لگانا، اگر پاؤں پہ انگلیوں کے یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں یہ بتا چکا ہوں کہ اگر انگوٹھی وغیرہ ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جس کے نیچے پانی نہیں جاتا تو اس کو حرکت دے کر نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اسی طرح بعض بیماریوں کی حالت میں پاؤں کے انگوٹھے پر بعض اوقات دھاگا وغیرہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ پانی نہیں پہنچے گا ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ یہ شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔